अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता। बाज लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं और फिर ज़बान से उनकी बुराइयां और बहुत कुछ निकाल देते हैं। यानी किसी बंदे की जितनी ज़्यादा बुराइयां और ख़ताएं और ऐब और बहुत कुछ निकाल दिया जाता है। बाज़ लोग तो लड़ाई झगड़े के वक्त दूसरे को इतना कुछ करते हैं कि नंगा ही कर देते हैं। तो वो किससे होता है? ज़बान चलाते हैं। ज़बान जब इतनी चलती है तो उसके अंदर झूठ भी शामिल होता है, गीबत भी होती है और तोहमत भी होती है, बहतान भी होता है और दूसरे बंदे को ख़राब करके उसकी दिल आज़ारी का सबब भी बंदा बन जाता है। तो इसलिए झगड़ा करना बेहतर नहीं है, खामोश रहना ही बेहतर है। हत्ता कि बाज़ औक़ात अगर आप हक पर भी हों तब भी आप झगड़ा ना करें। आपको पता है कि आप हक पर हैं और झगड़ा फसाद होने का ख़तरा मौजूद है, तो वहाँ से आप निकल जाएं और अल्लाह के हुजूर 2 रकात नमाज नफल पढ़ के दुआ कर लें कि या अल्लाह, ये मामला अब मैं आपके सपुर्द करता हूँ, आप ही मेहरबानी करना। तो फिर अल्लाह ताला कोई सबब बनाएगा जिससे वो काम आपका हो जाएगा, क्योंकि आपने झगड़े से अपने आप को बचा लिया और मामला अल्लाह ताला के सपुर्द कर दिया। तो इसके एक नहीं 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत में घर बनाएगा और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो जो बंदा जिससे आपका मामला है अल्लाह ताला उसके दिल में डालेगा या किसी तरह से उसके ज़रिए से आपका मामला अल्लाह हल करा देगा। और अगर ना भी हो तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे आपको इसका बदला अता फरमाएगा। तो अल्लाह ताला के जब हम अल्लाह ताला के हजूर पेश कर देते हैं मामले को, तो फिर अल्लाह ताला बहुत खुश होता है कि भाई इस बंदे ने मुझे अपना रब माना, अपने मामले को सब कुछ जो इसके साथ पेश आता है मेरे सामने ही पेश कर देता है, तो मुझे ये सबसे बढ़कर समझता है, गोया अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इस तरह अल्लाह की बड़ाई ज़ाहिर होती है और अल्लाह की खुशी का बायस बनती है और बंदे का मर्तबा उस वजह से बुलंद होता है। और कोशिश करें कि कहीं पर जब कोई झगड़ा फसाद करने के लिए ज़बान खोले तो आप उसके बदले में ज़बान ना खोलें, खामोशी इख्तियार करें। और आप देखें कि ज़बान ज़्यादा खोल रहा है और मामला ज़रा ख़राब हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप उससे जुदाई इख्तियार कर लें, वहाँ से चले जाएं खामोश होकर, उसको कुछ ना कहें। तो फिर अल्लाह के साथ मामला अपना पेश कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा बातचीत में मुखालफत और झगड़े से बाज रहेगा, बेजा और फजूल बातें नहीं कहेगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि अपने आप को झगड़े से बचाना है। अगर कहीं झगड़े का मामला भी है तो आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है, क्योंकि ये 2 रकात नमाज नफल जो है वो झगड़े का कफारा है। इसी तरह से
اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں یا کسی سے کوئی پراپرٹی آپ کی قابض ہو گیا ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں واپس لینے کے لیے، یا ایسا معاملہ ہے جس میں آپ نے کوئی لین دین کا معاملہ ہے کسی کے ساتھ، اس کے پاس آپ جا رہے ہیں اور خطرہ بھی ہے کہ جھگڑا فساد ہو جائے، تو بہتر عمل یہ ہے کہ آپ پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے معاملے کو پیش کریں، عرض کریں یا اللہ بس میں آپ کے سہارے سے جا رہا ہوں، آپ ہی اس بندے کے دل کو پھیر دیں تاکہ وہ معاملے کو سلجھا دے اور الجھائے نہ، جھگڑا فساد نہ ہو۔ میں ہر قسم کے جھگڑے فساد سے یا اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور تیری رحمت اور رضا کا طلبگار ہوں۔ بس دعا کر کے آپ پھر چلے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرمائے گا، اور وہاں پر آپ دیکھیں اگر خدا نخواستہ جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو تو پھر آپ خاموشی سے وہاں سے نکل آئیں اور آ کر پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، عرض کر دیں یا اللہ میں جھگڑا نہیں چاہتا اور نہ ہی میں جھگڑا کر کے اس معاملے کا حل چاہتا ہوں، میں تو بس آپ کے حوالے یہ معاملہ کر رہا ہوں، بس تو ہی جانتا ہے اس کا حل کیا ہے، بس میں تیرے سامنے اس کو میں نے پیش کر دیا ہے، بس اور کوئی بات نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بھی بنائے گا اور اس کا معاملہ بھی حل فرما دے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ہم میں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مخالفت کرنے کی عادت ہوتی ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے نا اس کی مخالفت ہی کرنی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں مخالفت کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے ایمان کا کباڑہ کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جب تک آدمی مخالفت سے دستبردار نہ ہوگا اس کا ایمان کامل نہ ہوگا، اگرچہ وہ حق پر بھی ہو۔ آپ دیکھیں نا حق پر کیسے ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ سیب بیچ رہا ہے، اس کی ریڑھی ہے، سیب لگایا ہوا ہے، یا بھائی کوئی دکان ہے اس نے سیب رکھے ہوئے ہیں۔ اب سیب جو ہے آپ پہلے گئے تھے، آپ نے وہ سیب کوئی کھا لیا، اب سیب کھٹا نکلا، ٹھیک نہیں تھا، اوپر سے سیب شکل سے اچھے لگ رہے تھے، اندر سے کھٹے ہیں۔ اب وہ دکاندار موجود ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں سیب خریدنے آئے ہیں اور آپ کا دوست بھی کوئی آیا ہے۔ اب آپ کا دوست جو ہے آپ اس کو اس کے سامنے، وہ جس کی سیب کی دکان ہے اس کے سامنے کہیں گے کہ یہ سیب تو کھٹے ہیں، میں نے تو کھائے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ جو سیب کی دکان والا ہے وہ آپ سے لڑائی شروع کر دے گا، جھگڑا پیدا ہو جائے گا، وہ پھر جھگڑا فساد بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ لڑے ہی نہ تو اس کا دل آزاری ہو جائے گی۔ تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ اس معاملے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، خاموش، کیونکہ فساد، جھگڑا فساد ہر قسم کا جو ہے وہ خطرہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں خاموشی ہی بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر یہ بھی ایک رواج ہے لوگوں میں، جب کوئی بندہ کلام کرتا ہے تو اس کے کیڑے نکالتے ہیں، یعنی کیڑے سے مراد ہے اس کے اندر سے نقص نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو اس کا فعل حرام تھا، یہ مکروہ تھا، یہ بات اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اس طرح کی بات کرنی چاہیے تھی، یہ تو اس نے وہ کر دیا، یہاں کر دیا، فلاں کر دیا، تو وہ اس کے کئی باتیں نکالیں گے۔ تو وہ کلام کی اس کی جو خطائیں ہیں اس پر بندے کو خاموش رہنا ہی بہتر ہے، اور یہی ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ اس بندے نے جو کچھ کہا وہ اس کا معاملہ ہے، اگر آپ اس کی بات کو اچھالیں گے تو وہ بات اس تک جا پہنچے گی، تو خام خواہ وہ آپ کی دشمنی بھی اس کے دل میں آ جائے گی، اور اگر نہ بھی آئے تو اس کی دل آزاری تو ہو جائے گی۔ تو اس لیے خبر گیری
हर्फ गिरी कोई करता है या कोई तकरीर करता है या बयान करता है या बात करता है तो उसके नक्स निकालने से बेहतर है कि खामोशी इख्तियार करें। हाँ, अगर आप इस काबिल हैं कि आप उसको नसीहत कर सकते हैं, उसकी इस्लाह कर सकते हैं, तो फिर आप अलहदगी में उसकी इस्लाह करें। लेकिन अगर आपको उम्मीद हो कि वो कबूल कर लेगा तब, अगर आपको पता है कि वो आपकी नसीहत या आपकी इस्लाह जो है वो कबूल नहीं करेगा, तो फिर आपको खामोश रहना ही बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो कौम गुमराह ना हुई जिस पर दीन में झगड़ा करना गालिब ना हुआ। यानी जिस कौम में दीन में झगड़े गालिब हो जाते हैं वो फिर गुमराही के उनके असरात शुरू हो जाते हैं। यानी जब मौलवी जो होते हैं, उलमा कराम होते हैं, हाँ, इस तरह के जो आलम दीन होते हैं, वो जब आपस में झगड़े दीन में शुरू कर देते हैं तो फिर लोग कुछ उधर चले जाएंगे कुछ उधर, तो क्या होगा, गुमराही शुरू हो जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते हैं कि गुमराही होती ही उस वक्त है जब दीन में झगड़े पैदा होते हैं। तो इसलिए दीन में झगड़ा नहीं पैदा करना, दीन में हमेशा इत्तफाक इत्तेहाद ही पैदा करना है। झगड़ा फसाद जो है वो दीन में अल्लाह की रस्सी को तोड़ देता है। तो बंदे फिर एक रस्सी यानी दीन इस्लाम के साथ, कुरान और सुन्नत के साथ कायम व दायम नहीं रहते, फिर वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। फिर वो पर्सनल वो बन जाता है, यानी कि वो लोगों का जहन के वो बंदा सही था तो फिर उस बंदे का फिरका बन जाएगा, ये बंदा गलत था, कुछ लोग कहेंगे ये सही था, तो फिर कुछ लोग इसके फिरके में आ जाएंगे, उसका फिरका बन जाएगा। वो इस्लाम का फिरका नहीं होगा, फिर वो बंदे का हो जाता है। इसलिए जो है ना, फिरका वरायत जो है इस इधर से ही पैदा होती है कि जब दीन में झगड़े फसाद होते हैं ना, तो फिर वो एक मौलवी साहब या आलम दीन या जो बड़ा बना हुआ है वो कुछ बात करेगा, वो कुछ लोग उसके साथ हो जाएंगे, दूसरे बंदे के साथ हो जाएंगे जो उसके खिलाफ करता है। तो इस तरह से फिरके पैदा हो जाते हैं, फिर कौम गुमराह हो जाती है। तो ये गुमराही क्या होती है कि ये भी इसलिए बेहतर क्या होता है कि कोई मामलात होते हैं ना जो यानी उनको आप खामोशी इख्तियार करें। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें आप देखें कि लोग उलझे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सहाबा कराम के बारे में या औलिया कराम के बारे में या वो लोग जो हमसे चले गए हैं उनके बारे में बात करते हैं, फिर उनके ईमान की बात करते हैं, वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो दोज़ख में जाएगा, उसको फलाह होगा, उसने तो ये काम किया था, उसने, जबकि वो बात सच हो या ना हो अल्लाह को पता है ना। बाज हदीसें भी हैं, बहुत सारी हदीसें जो कि लोगों ने बाद में बनाई हुई हैं। तो इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि सच्चाई पर मबनी नहीं हैं, लेकिन लोगों ने बातें बनाकर बिगाड़ पैदा करने के लिए दीन में ये डाली हुई हैं। लेकिन इस्लाम में तो ये है ना कि दीन को अच्छी तरह बंदा समझे कुरान और सुन्नत के मुताबिक, फिर उसमें अगर कोई दरार डालता है तो उसका हल बताए और मामले को बेहतर बनाए और आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद की फजा कायम करे। हाँ, अगर वो इत्तेहाद और इत्तफाक की फिजा कायम करने की बजाय सिर्फ ये चाहता है बंदा कि मेरी ही वाह वाह हो जाए, तो फिर वो क्या होगा कि वो अपना फिरका ही बनाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखें, दीनी मामलात में झगड़े फसाद करना ये नुकसान तरीन है और गुमराह करने का बायस है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो कौम गुमराह ना हुई जिस पर दीन में झगड़ा करना गालिब ना हुआ। अगर दीन में झगड़े गालिब हो गए तो समझो फिर गुमराही आ गई।
اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ لقمان علیہ السلام جو ہے، لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم کہتے ہیں، یہ سورہ لقمان قرآن پاک میں ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو عالم دین ہے نا، علماء ہیں، ان سے بحث نہ کرنا، یعنی عالم دین سے بحث نہ کرنا، کیونکہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ سے دشمنی کریں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عالم دین جو ہوتے ہیں ان سے بحث کریں، تو وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ عالم دین جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو سب کچھ تو بندہ کوئی بھی نہیں جانتا نا۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جس کے ایک سے زیادہ مطلب ہوتے ہیں، لیکن سارے مطلب جو ہیں وہ دین کے مطابق ہوتے ہیں، اور بعض ایسی آیات ہیں جن میں ایک سے زیادہ مطلب ہوتے ہیں لیکن ہر مطلب مختلف ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ وہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان آیات میں مختلف مطالب نکال کے لوگوں کو اپنی مرضی سے چلا لیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ احادیث میں بھی ایسے ہے، حدیثیں کچھ ایسی بیان کر دیتے ہیں، بعض حدیثیں جو کہ صحیح نہیں ہیں اور لوگوں کو برگلا دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ایسے معاملات کر کے فرقوں میں بٹا دیتے ہیں اور اپنی ہی وہ دکان جو ہے اس کو گرم رکھتے ہیں تاکہ ہمارا کام چلتا رہے۔ تو اسلام میں یہ سب حرام ہے، اور یہ لوگ اپنے پیٹ میں دوزخ بھرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے حساب ضرور لے گا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے بحث مباحثہ فائدے کی بات نہیں ہے۔ بس قرآن پاک میں بھی ایک آیت میں موجود ہے کہ فضول بحث و مباحثہ نہ کرو، جس معاملے کا حل آپ کو پتہ نہ ہو، چاہے بڑے بڑے علماء دین بھی ہیں، اگر معاملات میں الجھ گئے ہیں تو اس معاملے کو اللہ کے حضور چھوڑ دو، قیامت کے دن اللہ اس کا فیصلہ کر دے گا۔ آپ آپس میں اتفاق اتحاد کو قائم رکھو، فساد نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے، تو اس لیے فساد جھگڑا نہ کرو۔ جس معاملے میں آپس میں آپ راضی نہیں ہیں، جھگڑا پیدا ہونے کا خطرہ ہو رہا ہے، تو اس معاملے کو دونوں طرف سے آپ اللہ کے حضور پیش کر دو کہ ہم اس معاملے کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ اس کا جواب دے دے گا۔ تو اس لیے آپ آپس میں اتفاق اتحاد سے رہو۔ اس لیے مشکل اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ صبر و تحمل نہیں کرتا۔ صبر و تحمل بھی بڑی چیز ہے، برداشت کی قوت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ صبر و تحمل بندہ کرے۔ مذہبی جو تعصب ہے نا، وہ بڑی آفت ہے، وہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو کیونکہ مذہبی جو تعصب ہوتا ہے نا، وہ درندگی اور تکبر لاتا ہے، صبر و تحمل کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ مذہبی تعصب میں نہیں پڑھنا، اگر کوئی پڑھا ہو تو دور رہنا ہے، اور جو سمجھانے والے ہوں پتہ ہو کہ ان کو اگر بس نصیحت کی جائے گی سمجھ جائیں گے تو پھر نصیحت کریں، اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ ان سے علیحدہ رہیں۔ خاموشی ہی بہتر ہوتی ہے پھر۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں مناظرے کرتے ہیں، مناظرہ جو ہوتا ہے وہ اس میں اکثر لوگ اپنے نفس کی لذتیں لیتے ہیں۔ مناظرے میں جو ہے نا بہت سارے لوگ جو کہ دیکھے گئے ہیں وہ صرف اپنی واہ واہ چاہتے ہیں، تو وہ چیز گناہ ہے، اس میں صبر ہی بہتر ہے، پرہیز ہی بہتر ہے۔ مناظرے سے جتنا زیادہ پرہیز کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے جھگڑا جو ہوتا ہے وہ دین میں داخل نہیں ہے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، اگر آپ کا معاملہ کسی بدعتی سے پڑ جائے، منکر قرآن سے پڑ جائے،
یا کوئی ایسا بندہ ہو جو دین کے معاملے میں آپ سے جھگڑے اور جھگڑا فساد کرے اور جھگڑا فساد کر کے آپ کو ذلیل و رسوا کرے، بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر کے اس سے جدا ہو جائیں، کیونکہ فساد اور جو جھگڑا ہے اس سے ہمیشہ بچیں اور دوسروں کو بچائیں، کیونکہ اس سے نہ زبان محفوظ رہتی ہے اور نہ ہی بندے کے جسم کے اعضاء محفوظ رہتے ہیں۔ پھر فساد پڑتا ہے جو زبان سے ہو کر جسموں تک جاتا ہے اور پھر قتل و غارت تک بات جا پہنچتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو صبر و تحمل سے لیس کریں، برداشت کی قوت پیدا کریں۔ اللہ تعالی مہربان ہے، اس کا نام صبور ہے، اور وہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، کیونکہ اس میں اللہ نے فرمایا مع الصابرین۔ مع ایسا لفظ ہے جو بالکل یعنی کہ ساتھ، جیسے ہمارے جسم کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہ بھی اتنا ساتھ نہیں ہے، لیکن مع لفظ جو ہے وہ اتنا اللہ کو ساتھ کر دیتا ہے بندے کے جو صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر و تحمل کی توفیق دے اور ہر قسم کے فساد سے، جھگڑے سے اور زبان کے بے جا استعمال سے بچائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں۔ آمین۔